बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, जो आज का हमारा व्लॉग है वो आपने यकीनन थंबनेल देख लिया होगा, कनाडा के स्टडी वीज़े के मुतालिक है। कनाडा एक ऐसा मुल्क है कि चाहे कोई बंदा पाकिस्तान में रहता है, चाहे वो यूरोप में रहता है, इवन देन कि अगर वो अमेरिका में भी रहता है तो उसकी ये ख्वाहिश है कि वो किसी तरह कनाडा चला जाए। और हमारे यहाँ लोग 30-30, 40-40 लाख रुपए, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, 30-30, 40-40 लाख रुपए लोग लेके जो हैं वो खड़े होते हैं कि जी किसी तरह कनाडा का वीज़ा मिल जाए। लेकिन कनाडा का वीज़ा जो है वो बहुत 100 में से 1 या 2 लोगों को मिलता है। उसकी वजह यह है कि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इस हवाले से बड़ी डिफरेंट हैं। लेकिन मेरे पास गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो स्टडी पर कनाडा जाना चाहते हैं। स्टडी वीज़ा जो है वो इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में ओपन है, इवन देन कि वो कोरोना के दिनों में भी ओपन था। तो जो कनाडा है उसने अभी रिसेंटली स्टडी वीज़ा जो है वो ओपन किया है। और ये स्टडी वीज़ा जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है कि नॉर्मली हर स्टडी वीज़े के लिए आइट्स जो है वो कंपल्सरी है, वो ज़रूरी है। लेकिन ये जो स्टडी वीज़ा है, जो कि बड़ा ही मैं अच्छे एक सोर्स के ज़रिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसमें आपको आइट्स नहीं चाहिए। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आपको आइट्स नहीं चाहिए अगर आप कनाडा का स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं। एक दूसरी बात यह है कि अगर आपने क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी मैट्रिक है साइंस के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एफए हैं और एफएससी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बैचलर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, इन तीनों लेवल्स पे अगर आपने पाकिस्तान से स्टडी की हुई है और आपके पास अगर आइट्स नहीं है तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप कनाडा का स्टडी वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं इसको जो है वो अप्लाई करने के। नंबर 1 ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और यूनिवर्सिटी से जारी सी बात है और सारी कॉरेस्पॉन्डिंग होगी हमारी। और उसमें यह है कि जब आपको अप्रूवल आ जाएगी तो फिर अप्रूवल के बाद जो है वो वीज़े का जो एक प्रोसेस होता है कि फिर आपका वीज़ा स्टिकर लगने के लिए चला जाएगा। तो अगर आप कनाडा विजिट वीज़ा के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन वो नौजवान जो कि स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वैसे सच्ची बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो विजिट पे चला जाता है वो भी नहीं आता। तो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो भी 100 में से बहुत कम है जो वापस आते हैं। लेकिन बहरहाल उनका ये राइट बनता है, उनकी ज़िंदगी है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारते हैं। तो कनाडा स्टडी वीज़े के हवाले से मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आप लोग अगर अप्लाई करना चाहें तो आप मेरे साथ कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपको बेहतर गाइडलाइन देंगे। और इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आइट्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात आप जहन में रखिएगा कि ये इंशाल्लाह ताला जो मेरे सोर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये इंशाल्लाह ताला वीज़ा लगेगा। इसीलिए मैंने थंब के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला लिखा है कि अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक होता है कि जी डन बेस, कि जी डन बेस का मतलब हमारे यहाँ सब लोग जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन हम चूंकि डन बेस वाली कोई बात नहीं करते या उसको नहीं समझते, क्योंकि आखिरी हुक्म तो यकीनन अल्लाह का ही है। डन बेस कुछ नहीं होता। डन बेस एक जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ जो एजेंट है वो लोगों को पागल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और यकीनन हम उसमें बहुत हद तक पागल बनते भी हैं। क्योंकि मुझे भी दिन में 50 कॉलें आती हैं कि जी आप डन बेस पे कोई काम नहीं करते। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नहीं जी, हम डन बेस काम नहीं करते। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, इंसान अपनी कोशिश कर सकता है, दुआ कर सकता है, बाकी अल्लाह के हाथ में है। और दुआ जो है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर आपके माँ बाप की दुआ आपके साथ है, अगर आप दिल से दुआ कर रहे हैं तो यकीनन अल्लाह ने अगर आपके लिए ये लिख दिया हुआ है सफ़र, तो कोई बंदा, मैं पहले भी कहता हूँ, अगर अल्लाह ने सफ़र लिख दिया है और उस सफ़र में आपके लिए बेहतरी है तो वो यकीनन ज़रूर होगा। दुआ के हवाले से मेरा ये ईमान है कि जो दुआ है वो अगर आपके साथ है, चाहे वो आपकी अपनी दिल से निकली हुई है या आपके माँ बाप की है, तो बाज़ औक़ात रुके हुए काम भी आपके हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये है कि इंसान, आपने देखा होगा कि लोग, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, वीज़ा लगा हुआ होता है, टिकट लगी भी होती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा अल्लाह की तरफ से सिलसिला बन जाता है कि एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं। अच्छा, अगर इस और एयरपोर्ट से चले गए हैं तो बाज़ का ये होता है कि उस एयरपोर्ट पे उतरे और खुदा ना करे कोई ना कोई ऐसा सबब अल्लाह की तरफ से हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं।
پھر لوگ یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, لوگوں کو واپس آنا پڑتا ہے. میں چونکہ سارا دن پبلک ڈیلنگ کرتا ہوں تو اس لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ فائنل نہیں ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک رضا اگر ہو تو یقیناً سارا کام ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں, ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ڈن بیس والی کوئی بات نہیں کرتے, ہم لوگ کوشش سے بات کرتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ جتنے بھی نوجوان جو اسٹڈی کے لیے کینیڈا جانا چاہتے ہیں اور وہ ایلیجیبل ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے کہ وہ بہت کم پیسوں میں کینیڈا چلے جائیں. کینیڈا کے ریٹس جو ہیں وہ ہمارے ہاں جب کینیڈا کا نام آتا ہے تو ویسے ہی لاکھوں روپے جو ہیں وہ لوگ کینیڈا کے وزٹ ویزے کے نام پہ بھی مانگ لیتے ہیں, اور اسٹڈی ویزا تو یقیناً پھر, کیونکہ اسٹڈی ویزا جو ہوتا ہے اس میں نارملی ویزے جو ہیں وہ بچوں کے لگ جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ جو اس وقت پوری دنیا میں اسٹڈی ہو رہی ہے. اور میں انشاءاللہ اگلے ویک میں اور بھی کچھ کنٹریز ہیں جیسے جاپان ہے, جیسے کوریا ہے, آسٹریلیا ہے, انہوں نے بھی اسٹڈی ویزے جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں آپ لوگوں کو ایک کمپلیٹ ولاگ جو ہے وہ اس میں کروں گا. اس میں سمپل اور سمپل کسی بھی جگہ پہ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جینون ہونے چاہیے اور اٹیسٹڈ بائی فارن افیئر ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ضروری ہیں, اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ڈاکومنٹس کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو وہ اٹیسٹ ہی نہیں کروائے ہوتے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پہلے کسی یونیورسٹی سے آلریڈی ان ٹچ ہیں, دنیا کی کسی اور بھی یونیورسٹی سے, مثال کے طور پر آپ نے کینیڈا ویزا اپلائی کرنا ہے لیکن آپ آلریڈی کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ کورسپونڈنگ کر رہے ہیں, تو پھر کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس یونیورسٹی کو اپلائی کیا ہوا ہے تو کیا ہم دوسری جگہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. نارملی اسٹوڈنٹس کے لیے ہر جگہ آئلٹس وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد زوم کے اوپر انٹرویو ہے. اس میں جو کینیڈا جو وزٹ ویزے کے حوالے سے تو میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں چیزیں, لیکن یہ جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے اس میں کوئی آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ جو میٹرک لیول ہے, جو انٹر لیول ہے, اس پہ کوئی انٹرویو نہیں ہے. تو یہ بغیر انٹرویو کے ہے. اس کی تھوڑی سی فیس ہے, وہ یقیناً آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں آپ کو فیس جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ اللہ کا نام لے کے ضرور اپلائی کریں, کیونکہ میں اگین وہی بات کرتا ہوں کہ جو دعا ہے, ماں باپ سے ضرور دعا لیں. دعا کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول ہے, کیونکہ دعا کے حوالے سے میں نے کوئی 4 دن پہلے ایک دانشور ہیں پاکستان کے بہت بڑے, ان کا میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا, ان کا ایک میں انٹرویو سن رہا تھا, تو دعا کے حوالے سے انہوں نے ایک اتنا ایسا اچھا واقعہ مجھے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے وہ سنایا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے. وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جو بادشاہ ہے وہ جنگل سے گزر رہا تھا. یہ ایمان اور دعا کے حوالے سے آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں, کیونکہ ہمارے لوگ صرف اور صرف سارا جو زور ہے وہ کاغذات پہ, اور سارا زور جو ہے وہ سٹیٹمنٹ پہ, اور سارا زور جو ہے وہ ڈاکومنٹس پہ, اور سارا زور ڈن بیس کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن دعا کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی. دعا کے حوالے سے میں جو واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بڑا ہی ایمان افروز ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جو بادشاہ ہے وہ جنگل سے گزر رہا ہے, اور بادشاہ کو اچانک مسجد نظر آتی ہے جنگل میں. بادشاہ جو ہے وہ مسجد کے پاس جاتا ہے اور جا کے تو دیکھتا ہے کہ ایک بندہ مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ اس بندے کو کہتا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو, تم نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہتا نہیں جی میں آپ کو کیسے پہچان سکتا ہوں, میں تو اندھا ہوں. بادشاہ کہتا اچھا تم اندھے ہو تو ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی ادھر میں 5 سال سے مسجد کے باہر بیٹھا ہوں, دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میری آنکھیں واپس آ جائیں. آنکھیں واپس نہیں آ رہی لہٰذا میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ واقعہ جو ہے یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا, یہ بہت ہی زبردست ایمان افروز واقعہ ہے. بادشاہ نے کہا اچھا 5 سال سے دعا کر رہے ہو تو آنکھیں واپس نہیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی واپس نہیں آئی. بادشاہ نے اپنے جو چوکیدار جو ساتھ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو بادشاہ کے ساتھ جو باڈی گارڈز ہوتے ہیں, بادشاہ نے اپنے باڈی گارڈ کو بلایا, جو سپہ سالار تھا ان کا, اس کو بلایا اور بادشاہ نے کہا کہ اس کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دو, اور جب میں نماز پڑھ کے واپس نکلوں اگر اس کی آنکھیں واپس نہ آئی ہوئیں تو اس کو قتل کر دینا. بادشاہ یہ کہہ کے اندر چلا گیا. بادشاہ نے کچھ دن نماز پڑھی, عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد جب واپس آیا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس بندے کی آنکھیں واپس آ چکی تھی. یہ انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہے. جب اس بندے کی آنکھیں واپس آ چکی تھی تو بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ ساتھ تھا,
وہ وزیر نے کیا کیا کہ بادشاہ سلامت کے پاس گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بندہ جو ہے اس کی آنکھیں تو واپس آ گئی ہیں، لیکن آپ نے اس کے قتل کا جو ہے حکم صادر فرما دیا تھا، یہ تو بیچارہ اندھا تھا، اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، ہمارا دشمن بھی نہیں تھا، تو آپ نے اس کے قتل کا کیوں حکم صادر فرمایا؟ بادشاہ نے اس کو کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں چلا گیا یہ حکم دے کے کہ اس کو قتل کر دینا اگر آنکھیں واپس نہ آئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی کرنا کیا ہے، جب آپ گئے ہیں تو یہ رونا شروع ہو گیا، سجدے میں گر گیا اور اس نے کہا کہ یا اللہ اب تو میری جو ہے وہ جان جو ہے وہ جانے والی ہے، تو میری تجھ سے دعا ہے کہ میری جو ہے وہ آنکھیں جو ہیں وہ واپس کر دے۔ اور یہ روتا رہا اور بے شمار رویا یہ، اور اتنی تڑپ اور درد کے ساتھ رویا کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا بس یہی چیز ہے۔ یہ 5 سال سے یہاں مسجد کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن جو اندر سے دعا کے لیے جو تڑپ تھی وہ نہیں تھی۔ یہ اوپر سے دعا کر رہا تھا جس طرح کہ ایک عام بندہ روٹین میں دعا کرتا ہے، جو اندر سے تڑپ کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہی اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو جب اس کو پتا چلا کہ بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا، تو اس کے اندر سے جو تڑپ ہے، جو تکلیف ہے، اس تکلیف سے جب اس نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بات صرف ویزے کے حوالے سے نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا نہ کرے ویزا کسی کا ریفیوز ہوتا ہے تو وہ آپ یقین کریں کہ اتنا ڈسارڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ بس سوچ نہیں سکتے، کہ وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ تو ایمبیسی نے برا ہی بڑا کیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب آگے دنیا ختم ہو گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اگر آپ نے ویزا اپلائی کیا ہے یا دنیا میں کوئی بھی آپ نے دنیاوی کام کیا ہے، تو اگر دعا ہم نے دل سے مانگی ہے